کہ شیم کو بنایا ہی ہم سب کی کریکشن کے لیے گیا ہے. یعنی شیم ایک قدرتی جذبہ ہے, یعنی جیسے اداسی, افسردگی, غصہ, پیار, ایکسائٹمنٹ, یہ ایک ایموشن ہے. ٹھیک, نہیں کلچر نہیں ہے, اسی وجہ سے تو کلچر بنا ہے. جو ہیلدی شیم ہوتی ہے نا, جیسے شائنس جس کو کہتے ہیں, جب ہم سے کچھ غلط ہو اور اس کی کوئی ڈسکمفرٹ ہم فیل کریں, اس کی کوئی تکلیف ہم محسوس کریں. ٹھیک, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیلدی شیم نہیں ہے. ہیلدی شیم when we did wrong, اور ہم سے کچھ غلط ہو جائے اور ہم اس کو ڈسکمفرٹ فیل کریں, اس کو ایکسیپٹ کریں اور پھر کریکٹ کریں. ٹھیک, اس کو ہم ہیلدی شیم کہیں گے. ضمیر کی آواز تب آئے گی جب ہم نے کچھ غلط کیا. دیکھیں مثال سے سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک جھوٹ بولا کسی نے, یعنی آپ نے جھوٹ بول دیا اور وہ جھوٹ پکڑا گیا. ٹھیک, تو اس کے ان ریٹرن آپ کو کیا فیل ہوگا؟ شیم فیل ہوگی نا, کہ میں نے جھوٹ بولا تھا. جی ہونی چاہیے نا, تو ہوئی نا. غور سے سمجھیں کہ یہ نیچرل فیلنگ ہے, اور یہ تب ہوتی ہے جب ہم کچھ غلط کرتے ہیں. اور جب ہم نے کچھ غلط کر لیا اور اندر سے ہمارے ضمیر کی آواز ایز صاحب سیڈ آئی کہ یہ تم نے کیا کیا. اب جو ہیلدی بندہ ہوگا نا, وہ کہے گا ہوئے ایسے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف کر دے, یا اس کی کوئی کریکشن کرے گا, مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا. لیکن اس کی جو جڑیں ہیں نا وہ بہت دور تک جاتی ہیں. اتنا تو ویری سمپل, ہمیں سمجھ آ جائے we did wrong, we accepted and آگے بڑھ جائیں نا. میں نے جھوٹ بولا, پکڑا گیا, مجھے ڈسکمفرٹ ہوا, ضمیر کی آواز نے کہا کہ تن ضرورت نہیں سی ویسے بولن دی, بےزتی ہو گئی, اور میں نے کہا جی آئی ایم سوری, ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. اگلا بندہ پھر جو بھی کہے, تینوں شرم نہیں آئی, تیرے کو امید نہیں سی, واٹ ناٹ. ٹھیک, سو جب میں نے مان لیا تو آئندہ سے میں دوبارہ جھوٹ بولوں گی. تو ان پرنسپل نہیں. اب اتنی سمپل سی بات کو کمپلیکیٹڈ ہم کیسے بناتے ہیں؟ مجھ سے غلطی ہوئی اور میرے ذہن میں سبھی جو بات کری تھی, خوف آیا کہ اگر تو مان لیا نا, 4 بندے نے چڑھائی کر دینی ہے تیرے پہ, تم برے بن جاؤ گے. تو میرا دل چاہ کے پھر دسا نا میں ہائڈ کرنا, چھپا لوں میں اس کو. تو مجھ سے میرے ضمیر کی آواز بار بار مجھے ڈسکمفرٹ کر رہی ہے کہ نہیں چنگی نہیں ویسے کی تھی. اب اس کو تسلی دینے کے لیے انکانشیسلی میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ اب دیکھو نا, اگر میں بولتی ہوں سب کے سامنے کہ آئی ڈڈ رانگ تو میں بری بن جاؤں گی, رشتے خراب ہو جائیں گے, ہمارے پاس پھر 100 چیزیں جواز ہوتے ہیں, اور سبھی بولتے ہیں آئندہ سے نہیں کروں گی. بٹ ایسا ہوتا نہیں ہے. اب آہستہ آہستہ میرا دماغ انکانشیسلی اور کانشیسلی میرے اندر کی تکلیف کو جواز دینا سیکھ جائے گا. بات سمجھا پائی؟ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن سے یہ کہا جائے کہ ہے کی کیتا ہے, وہ آگے سے کہتے ہیں کیا کیا ہے, یہ ایسا ہی بنتا ہے. ان کو بالکل بھی انکمفرٹیبل فیل نہیں ہوتا. تو اس کے لیے پتہ ہے کیا لفظ یوز کیا جاتا ہے؟ شیم کے ایکسپرٹ لفظ یوز کرتے ہیں, لفظ کو اتنا اچھا نہیں ہے بٹ مجھے اس کی کوئی اردو اس سے زیادہ بری لفظ ہے, شیم لیس ہو جانا. اٹس کالڈ شیم لیس ہو جانا. اب اردو والا ورڈ تو نہیں بول سکتی نا میں, بے شرم ہو جانا, ڈھٹائی, ٹھیک ہے نا, ڈھٹائی, ڈھیٹ ہو جانا. ٹھیک, لیکن کچھ لوگ ہوں گے جن کو واقعی میں نہیں اندر سے آواز آتی, اب ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی. سو بات سمجھیں کہ اور پھر ہم چھپاتے کیوں؟ سوال ایک یہ آتا ہے کہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو ہمیں اس کو ماننے میں کیوں اتنے خوف ہیں, جواز ہیں, کیوں ہیں؟ کوئی جواب دے گا اس کا کہ ہم اپنی غلطی کو کیوں نہیں مانتے, کیوں ہم جواز دیتے ہیں, کیوں ہم اس کو چھپانے میں ڈھیروں جھوٹ خود سے بولتے ہیں اور پھر دوسروں سے بھی. اس کی جو جڑیں ہیں نا میم, اٹس اے ملٹی جنریشنل تھنگ. شیم از اے ملٹی جنریشنل.
نسل در نسل ہمارے اندر نکل کر بالٹیاں بھر کے آ رہی ہے. ٹھیک, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں سب کو یہ سکھایا گیا ہے یو آر ناٹ الاؤڈ ٹو میک مسٹیک. مجھے, آپ کو, ہم سب کو انٹینشنلی ان انٹینشنلی یہ بات سکھا دی گئی ہے, دماغ میں بٹھا دی گئی ہے بچپن سے, فورسفلی بھی بچپن سے ہمیں یہ امپریشن مل گیا ہے. ایک, ہم غلطی الاؤڈ نہیں ہے, چاہے کسی نے یہ وربلی کہا نہیں ہے, لیکن the treatment we were getting through our family, environment, society, religion, everywhere. So we got this idea we are not allowed to make one. Two, I am a flawed person. دوسری بات ہمارے اندر یہ بہت زیادہ پک چکی ہوئی ہے کہ میں کوئی کام کا بندہ یا بندی نہیں ہوں. اب کسی نے انٹینشنلی آپ کو یہ یا مجھے نہیں سکھایا, بتایا نہیں ہے کہ تم کام کے نہیں ہو, تو یہ کیسے بن گیا؟ ابھی جو انہوں نے آئی فون کی بات کی تو اندر یہی بات ہے نا کہ ویسے تو میں کوئی کامدہ نہیں ہے, شاید آئی فون 14 لوں تو کام کا ہو جاؤں. کمپیریزن, اصل تو اس کی جڑیں وہاں پہ ملتی ہیں نا, اس ٹیم سے. تو یہ ہمیں یہ جو 2-3 چیزیں کہ آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو میک مسٹیک اینڈ آئی ایم ناٹ وردی, میں کوئی اچھا بندہ نہیں ہوں, یہ 2-3 باتیں میں نے جیسے کہا کہ فرام دا بگننگ ہم سیکھ جاتے ہیں. اور اس میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ سے ذکر کیا تھا, دا انوائرمنٹ وی آر ہیونگ, دا اسکول سسٹم, آر فیملی سسٹم, نیچرلی صرف پاکستان میں نہیں, ایوری ویئر. پیرنٹس کا جاب کیا ہے مجھے بتائیں, پیرنٹس کا کام کیا ہے؟ آپ کو رائٹ رانگ بتانا. تو بچپن میں آپ کو بچے کو کہیں گے کہ جی سوئچ کو ہاتھ نہیں لگانا, دس از یور ریسپانسبلٹی ایز اے پیرنٹ. اب جب آپ ایک دفعہ بھی کہیں گے سوئچ کو ہاتھ مت لگانا, دوسری دفعہ بھی کہیں گے, بچے کو تو نہیں سمجھنا کہ سوئچ میں ہاتھ کیوں نہیں لگانا. ایون اس کو کوئی نقصان خدا نہ کرے ہو بھی جائے پھر بھی وہ ادھر ہی کم چانسز ہیں جائے, لیکن جا سکتا ہے. تو پھر پیرنٹس کیسے سکھاتے ہیں بھلا اس کو؟ ڈرا کے, یا اچھے کوئی پیرنٹس ہوتے ہیں دولا کے بھی سمجھا دیں گے. ٹھیک. اب بچے کا ایموشنل برین جو ہے وہ اس بات کو کیسے مجھے بتائیں پرسیو کرے کہ یہ جو میری دنیا ہے, کیونکہ بچے کی دنیا اس کی والدہ اور والد ہوتے ہیں, تو یہ جو میری دنیا ہے میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں دے آر ناٹ ہیپی. آج کی جو ڈسکشن ہوگی نا یہ پوری نہیں ہوگی, تو جا کر اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرانا ہے. جب تک ہم اس شیم ہیلنگ کے ٹریک پہ نہیں آ جائیں گے, کوئی احتساب اپنا شروع نہیں کرنا آپ نے. یہ والدین کے لیے بات چیت ہے. ٹھیک. تو جب وہ بچے کو یہ امپریشن مل جائے گا کہ ویسے تو ہڈی کمال دی چیز نہیں ہے, بیکاز آپ کی والدہ آپ کے والد کو دکھ پہنچایا تم نے, ان کا چھوٹا سا مائنڈ اس بات کو ایسے پرسیو کرتے ہیں, تو وہ کچھ کرنا شروع شاید کرے جس سے پیرنٹس جو ہیں وہ خوش ہو جائیں. 3 سال کے ہو گئے, پھر آج کل 3 سال کے بچوں, میرے خیال میں 3 سال سے پہلے ہی بچوں کو اسکول میں 2.4 2.5 اس کی آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ اٹ آف دا ریکارڈ بٹ کیمراز ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی ظلم ہے بچوں کے ساتھ. آئی پرسیو ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کہ آپ 2.5 سال 2 سال کے بچے کو ایک مائنڈ سیٹ دے رہے ہیں کہ اس لائن سے تم نے باہر نہیں جانا ہے. یہ جو پڑھائی کا پیرنٹس اور سم ہاؤ ہماری سوسائٹی, جیسے ہی وہ اسکول میں گیا دوسرا ایکسپوجر ہوا گھر سے باہر, تو گھر سے باہر ان کو کیسی چیزیں بتائیں گئی. ٹیچرز یا اسکول سسٹم ایکچولی میں ڈسپلن کرنا سکھاتے ہیں, ایسے ہی ہے نا کہ آپ ڈسپلن کرنا سکھاتے ہیں, آپ اس کو سمجھاتے ہیں, لیکن the way the system of the education کیا ہے, straight A's, first second third, یہ کیا ہو گیا بھلا. تو جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ آتے ہیں ان کو پھر ٹرافی بھی ملے گی, اس کو پھر گفٹ بھی ملے گا,
اور جو بیچارے نہیں آ پاتے تو ان کو کیا امپریشن جائے گا؟ کروں بھی ورتھ لیس، باہر بھی ورتھ لیس. آپ یقین کریں کہ چھوٹے بچوں کے ساتھ کبھی انٹریکشن ہوتی ہے تو دے ہیو ریسنٹلی، میں نے ایک 6-7 سال کی ایک بچی ہے تو اس نے شیئر کیا، اس نے کوئی شرارت کی یا کلاس روم میں کوئی ایسے 2 بچوں نے جا کر اس کی کسی ٹیچر کو شکایت لگائی اور ٹیچر نے اس بچی کو بلا کر کسی اور کلاس میں وہ کنڈکٹ کر رہی تھی، وہ بچی 2 کلاس کی ہے شاید 1 یا 2 کی، تو اس بچی کی جب شکایت لگی کہ یہ شی از ناٹی اور اس نے یہ کیا ہے تو ٹیچر 5th کلاس میں اس کو بلا کر اور اس سے انکوائر کیا بچوں کے سامنے. اینڈ دا گرل واز ٹیلنگ می دیٹ میں نے بہت مشکل سے اپنے آنسو روکے، اینڈ شی واز ٹیکنگ پرائڈ آف اٹ کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنے آنسو روکے. تو وہ اس کو یہ بتا رہی تھیں کہ جیسے میں نے کہا آپ کو برا کیا لگا، ٹیچر کا انکوائر کرنا یا 5th کے سامنے انکوائر کرنا؟ تو پھر انہوں نے بتایا کیا کہا ہوگا 5th کے سامنے. انہوں نے کہا کہ چونکہ ہم کھیلتے ہیں اور میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے اینڈ اور پھر میں کلاس میں آ کے بہت روئی اور پھر ساری کلاس کے بچے میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے چپ کروایا. 7. اب مجھے بتائیں میں اور آپ سمجھ سکتے ہیں وہ بچی کیا پرسیو کرے گی؟ نا یو ٹیل می. پڑھا کوئی ہے اس ٹائم پہ مجھ سے انہوں نے بات کی، میں نے ان کو گائیڈ کیا کہ آپ کو اپنے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ آپ نے اپنے آپ کو کیری کیا، رونا کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کو برا لگا، آپ کو برا لگ سکتا ہے، دیٹس فائن. اور جب آپ نے ایک چیز اس میں سے دیکھی، لیٹس سی دا پازیٹیوٹی فرام اٹ، کہ پوری کلاس آپ کے ساتھ تھی، کہ سب کو دے فیل دیٹ کہ یو آر کرائنگ. لیکن اب وہ ٹیچر انٹینشنلی تو نہیں یہ کر رہی. کوشچن از دیٹ کیا ٹیچر نے انٹینشنلی اس بچی کو اس پین سے گزارنا تھا؟ دا آنسر از نو. تو اس کا چھوٹا سا مائنڈ اس بات کو ایسے لے رہا ہے کہ میری بے عزتی ہو گئی. اور سی یہ ہے شیم کی جڑیں اینڈ وی کین ناٹ فکس اٹ انفارچونیٹلی. وہ نہیں، میں نے ان کو یہ تھاٹ دی، میں نے ان کو کہا کہ آنسو روکنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آپ وہاں پر ان کی پوری بات سنی آپ نے، دیٹس رائٹ. آپ نے آگے سے مس بیہیو نہیں کیا، دیٹس ویری گڈ. ان کو پتہ نہیں ہے پوری بات کا تو آپ کو ان سے بات کرنی چاہیے تھی. لیکن آپ نے دیکھا کہ آپ کی کیئر کرنے والے اور کتنے آپ کے کلاس فیلوز ہیں، اب ان کے لیول پر ہی آ کے ہم ان کو بتا سکتے ہیں نا. سو شی واز اسٹرگلنگ ود اٹ ہول ڈے. جب مجھ سے ان کی ملاقات ہونی تھی اس سے پہلے وہ کافی اسٹرگل کرتی رہی اس بات سے. لیکن کیا ہم الزام دے سکتے ہیں اس ٹیچر کو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے؟ دیکھیں میں وہی بات کر رہی ہوں نا کہ ان کا انٹینشن ایسا نہیں ہے کہ میں جان بوجھ کے کوئی ایسا کام کر رہی ہوں جس سے یہ بچہ تکلیف محسوس کرے. ان کو خود نہیں ہے اتنی سمجھ. ٹھیک. سو میں بات آپ سے کری تھی پیرنٹس سے یہ امپریشن ملا، اب آگے ٹیچرز کے پاس ہم آئے تو وہاں سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں مور اور لیس یہی ملا کہ ذرا وردی اتنے نہیں ہیں، اگر آپ پاس نہیں ہو رہے، اگر آپ نمبر نہیں لے رہے، اگر آپ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں تو پھر اٹس ویری بیڈ. ٹھیک، یو آر ناٹ گڈ انف. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو اس وقت کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے، میں اور آپ تو آج ایک ایڈلٹ برین کے ساتھ ان سب چیزوں کو پروسیس کر رہے ہیں نا. دیکھیں شیم میں یہ جو ایٹریبیوشنز ہوتے ہیں نا، آئی ڈونٹ نو، آئی ایم جسٹ گیٹنگ دس کریج آپ سے ڈسکس کرنے میں کہ جو ہم کہتے ہیں نا تمہیں ہمیشہ اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے، تم کسی کا نہیں سوچتے ہو. اور یہ بات والدین شاید اپنی کسی فرسٹریشن کو نکالنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کا بھی امپریشن ہوتا ہے بچوں پہ. اور پھر یہ جب آگے بڑھ جاتی ہے چیز پیرنٹس سے نکل کر، جیسے جیسے پھر ہم اپنے ریلیجن کی سمجھ آتی ہے
تو ہمیں کیا امپریشن ملتا ہے؟ اس میں بھی آپ کہتے ہو کہ مجھے اللہ بھی پسند نہیں کرتا, خدا ناراض نہ ہو جائے. خود ہمارا جو امیج ہے اپنی ہائی پاور کے بارے میں وہ کیا ہے بھلا؟ مجھے آنیسٹلی کوئی بتائے گا کیا آپ کے ذہن میں یہ خیال پہلے نہیں آتا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا؟ پنیٹیو گاڈ کا کانسیپٹ ہم سب کے ذہنوں میں ہے. میں وہی بات کر رہی ہوں, اسلام کی بات نہیں کر رہی. اسلام جہاں سے جیسے ہم نے ریسیو کیا ہے اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق, اسلام جیسا خوبصورت پیسفل دین تو ہے ہی نہیں ہے اگر آپ ٹرو سینس اس کی سمجھیں. لیکن میں نے اس کو میری پرسیپشن پہ لینا ہے نا. ایک چھوٹی ٹیکنیکل بات آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ مجھے اگر نماز پڑھنی ہے تو اس کا جو انٹرپریٹیشن میری ہے وہ یہ ہوگی کہ میرے تو ذہن میں 100 خیال آ رہے تھے, تو مجھے کسی نے یہ بتایا ہوا تھا کہ اگر تم صحیح وضو نہیں کرتے, تمہارے ذہن میں الٹ پلٹ خیال آتے ہیں, تو تمہاری نماز تمہارے منہ سے بجے. سو پھر بھی ہو گئی نا, ولنریبل ہوں, ادھر سے بھی دھیان میں ہے کہ ویسے تیرے منہ سے بجنی ہے. ٹھیک ہے, اب وی آل آر اسٹرگلنگ ود دیٹ. اب یہ جو بے چینیاں اندر سے شیم کی اٹھتی ہیں نا, یہ بے چینیاں اٹھتی ہیں, پھر کانسیپٹ کیا بنتا ہے؟ ڈھونڈو وہ پرفارمنس جہاں پر تم ایکسیپٹ ہو جاؤ, تمہیں ایکسیپٹنس ملے, وہ کلاس اور پرفارمنس ڈھونڈو. بچے ڈھونڈ لیتے ہیں فرسٹ آنا ہے, پھر وہ فرسٹ آتے ہیں, وہ اور طرح کی مینیفیسٹیشن میں بھی جا سکتے ہیں. ڈسکمفرٹ ہے نا, اس کو تو نہیں پتا کہ مجھے اس کو کیسے کرنا ہے, تو وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ٹیٹ ہے تو پھر ٹیٹ ہی صحیح, آپ نے جتنا مارنا ہے مار لیں, میں نے بھی پھر اپنی کرنی ہے. وہ شاید چوائس نہیں ہوتی, الٹیمیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے ہر کسی کے ساتھ. ہاں, کیونکہ ہمیں سروائیو تو کرنا ہے نا کسی نہ کسی طریقے سے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی میرے ورگا تو گناہ گار کوئی نہیں ہے. کنٹینیوسلی مجھے بتائیں, ہم میں سے کوئی بندہ کبھی اپنے آپ کو شاباش کسی بات پہ دیتا ہے؟ ہمیشہ وی آر مور کریٹیکل اپنی ذات کے بارے میں. حساب کتاب آپ نے لگایا ہوتا ہے. مجھے ایک اچھا فادر یا مدر بننے کے لیے نا یہ پوری چیک لسٹ کو فالو کرنا ہے, اور اگر نہیں کیا نا, تیسرا چوتھا سوسائٹی کا ہے نا, پیرنٹس, یہ ساری یہ جو سسٹم ہے نا, یہ سارا پھر ہمیں کہیں نہ کہیں پر ان انٹینشنلی ہماری انٹرپریٹیشن میں ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے وی آر ناٹ گڈ انف. پھر ہماری اسٹرگل شروع ہو جاتی ہے ایکسیپٹیبل ہونے کے لیے. تو پھر کوئی پڑھائی میں, پھر کوئی بھی جس بھی ایکسیپٹنس کا وہ وے ڈھونڈے, ٹھیک, لوگ پاور کو وے ڈھونڈتے ہیں شیم کو ہائڈ کرنے کے لیے. پاور, کنٹرول, غور سے سمجھیے گا یہ بات, کنٹرول اور پاور شیم کو ہائڈ کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے کچھ لوگوں کے اندر. تو اپنی شیم کو چھپانے میں, تکلیف کو چھپانے میں, کہتے ہیں کہ جی کہہ رہے تھے کہ چوائس ہے, پھر میں سب کو ڈرانا شروع کر دوں تو واپس مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا کہ تمہارے ساتھ مسئلہ ہے, کوئی پوچھ نہ سکے. ٹھیک, ریج از دا اگین ڈیفینس اینڈ مینیفیسٹیشن آف دا شیم. ہم غصے سے بھی اپنی شیم کی تکلیف کو چھپاتے ہیں. جو لوگ ریج کو ہولڈ کرتے ہیں, جو تھوڑے غصے والے ہوتے ہیں, تو ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ اس کے اندر شیم ہے. جو لوگ کنٹرول اور کنٹرولنگ, ہم پیٹرنز بتاتے ہیں نا آپ کو کہ یہ کو ڈیپینڈنٹ کا پیٹرن ہے, کہ دے وانٹ ٹو کنٹرول دا تھنگز اینڈ دے وانٹ کہ ان کے حساب سے چیزیں چلیں. کہ آپ کے حساب سے چیزیں نہیں چل رہی تو انسٹیڈ آف ایکسیپٹنگ آپ کہتے ہیں میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں چلتی ہیں, تمہارا تو حکا پانی بند ہے, یہ چابیاں دو نا ذرا مجھے گاڑی کی, تم گھر سے باہر قدم رکھ کے دکھاؤ ذرا. تو ہم اپنی بھی شیم کو اس میں ہائڈ. پھر ایک بہت زیادہ جو مینیفیسٹیشن ہے جو ہم شیم کو ہائڈ کرتے ہیں وہ پرفیکشنزم ہے. اینگر ہو گیا, ریج ہو گیا, کنٹرول اینڈ پاور ہو گیا, اور پھر پرفیکشنزم آیا. یہ وہ لوگ ہیں جو پہچان لیتے ہیں
جو کمپیریزن کرتے ہیں اور وہ کمپیریزن ریئلسٹک نہیں ہوتا. آپ کو جانا ہے کہیں, اب یہ نہیں پتا, مجھے بتائیں پرفیکشن کی کوئی ہے, آپ مجھے بتا دیں یہ پرفیکشن ہوتا ہے, بتائیں ذرا, کوئی ہے کسی There کے is پاس؟ no set pattern of perfectionism. There is no set place of perfection کہ ایس چوٹی پہ جا کے نا تو پھر یہ پرفیکشن کا گول اچیو ہو جائے گا, لیکن آپ اندر سے خوش نہیں ہیں. ویز ہے نا, کسی نے گریڈز کو لے لیا, کسی نے کہا میں زندگی میں ایکسل اتنا کروں, Power, control, میں money. میں ڈاکٹر بن جاؤں گا, تو کسی کی ضرورت ہے مجھے پوچھے کوئی. پھر پہلے سمجھ لیں کہ شیم, غصہ, پرفیکشن, ایون کنٹیمپٹ جو ہوتی ہے, توہین کرنا کسی کی, اگر کوئی کنٹیمپچوس بیہیویئر رکھتا ہے تو اس کا بھی اندر شیم سے بہت بھرا ہوا ہوتا ہے, بہت زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے وہ. ایگزیکٹلی کہ وہ کہیں نہ کہیں پر کسی کو نیچا دکھا کر کہیں نہ کہیں پر اپنی ان کی شیم کی ہائیڈ ہو رہا ہوتا ہے. دیکھیں مینیفیسٹیشن ہے نا, خود اوپر کیسے تو نیچے ایک ہی بات ہے, خود اوپر جاتا ہے تو دوسرے لفظوں میں نیچے آیا ہوا ہوتا ہے نا, ایک ہی بات ہے نا. تو دس از جو کنٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے, کسی سے توہین امیز ہو جانا, لہجے میں بات کرنا ایسے, اور کسی کو سمجھنا کہ جی ایسے نہیں, اس کو ایسے ہونا چاہیے. Arguments. ایہو جے سوال میں نہ کرو, اپنا حساب کتاب رکھو. یس, یہ مشکل سوال حل نہیں ہونا, بٹ یہ آپس کی بات ہے. یس ٹھیک, بٹ ایہو جے سوال میں نہ کرو. اگر ہم نے یہ مشکل ٹاپک چنا ہے نا ڈسکس کرنے کے لیے, وی آل ڈو دیٹ. اب ہمارے بڑوں کو تو نہیں پتا ہے کہ جو ہم ایک اچھی انٹینشن سے کام کر رہے ہیں, آگے چل کے بچے کے اندر شیم انڈیوس ہوگی, تو کہنا ہی ان کو میں کوئی اکاؤنٹیبل تو نہیں ٹھہرا سکتی. اگر کوئی کسی کو, یہ جو میں نے اینگر, کنٹرولنگ, پاور کی بات کی ہے, تو اس میں یہی ہے نا کہ ہم پیرنٹس ہیں, تو اگر اسی اینے لاڈ ویکھی رہے تو دو لا بھی لیا نے تے کی ہے, بٹ دیٹس ناٹ جسٹیفائڈ. اور پھر یہی امپریشن ہم بچوں کے اندر ڈال دیتے ہیں, اور یہی امپریشن ہم بڑے ہو کر بھی لیتے ہیں کہ ایک بیٹے کے سامنے اگر ہاتھا پائی یا مار پیٹ ہوتی ہے, باپ والدہ پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, تو بچہ کیا سیکھ رہا ہے کہ کسی کو مارنا از نارمل, خاص کر کے وائف کو. اور اگر ایک بیٹی اپنے گھر میں اپنے پیرنٹس کو اس طرح سے لڑتے دیکھتی ہے, تو بچی کے ذہن میں کیا چیز بن رہی ہے؟ مار کھانا از ویری نارمل ان آر سوسائٹی, سو یا ان آر کلچر وٹ ایور. سو ساری چیزیں مل ملا کر پھر ہم پرفیکشنسٹ میں ہم اپنی شیم کو ہائڈ کرتے ہیں. میں نے کہا کنٹرول میں, اینگر میں, کنٹیمپٹ میں, توہین امیز ہو جانا, کسی کو سمجھنا کہ اگر اس نے میرے حساب سے چیزیں نہیں کی تو پھر ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک, پھر ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور موریلٹیز کے لیول ہائی کر دیتے ہیں. ندیم صاحب, آپ نے میری ذمہ داری لینی ہے, میں بڑی مشکل سے آج مس نے اس کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم وی اسٹارٹیڈ فرام دا شیم ٹاپک, تو آئی ایم جسٹ گیٹنگ دا کریج. میں نے آپ کو بار بار کہا کہ ابھی کسی فیصلے پہ نہیں پہنچنا ہے, خود کے بارے میں ججمنٹل نہیں ہونا ہے. ٹھیک, جسٹ گیو اٹ ایز این ایجوکیشن. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب ہم ججمنٹل ہوتے ہیں, اور وہ بھی ججمنٹل اگر ہم کسی موریلٹی کے لیول کو اپ کر دیتے ہیں, تو ویری کامن سینٹینس از اے تے بڑا گناہ گار ہے. ان ادر ورڈس کیا مطلب ہوا؟ اے گناہ گار تے میں نیک ہوں. ٹھیک, اس کو ججمنٹل ہونا کہتے ہیں. سو کسی کو ہائی موریلٹی پہ کی بنیادوں پر جج کرنا بھی شیم کو ہائڈ کرنے کا ایک پیٹرن ہے. کہ آپ کسی کو ڈکلیئر کر دیں کہ یہ صحیح مسلمان ہے اور یہ صحیح مسلمان نہیں ہے, یہ گناہ گار ہے تے استغفر اللہ. ساڈے گھراں چ نہیں ہوندا, لوگ پتہ نہیں کیسے ایسا کر لیتے ہیں, لوگوں کو بس قیامت آنا لیے. وی لسن آل دیز تھنگز ان آر انوائرمنٹ کہ حال انج دا ہو گیا ہے کہ بس قیامت نیڑے ہی ہے اپنے آپ کو. اور وہ تسلی ہے, ڈیلیبریٹلی شاید کوئی نہ کر رہا ہو, تو اس سے ان کی تکلیف کم ہوتی ہے.
یعنی یہ بات کہہ کر ججمنٹل ہو کر پھر ہماری تکلیف کم ہوتی ہے نا. میں اگر کسی کو فنگر پوائنٹ کر رہی ہوں کہ یو آر ناٹ ڈوئنگ رائٹ تھنگ, اس کا الگ دوسرا مطلب کیا ہے کہ میں ویسے ٹھیک کر رہی ہوں, آپ ٹھیک نہیں کر رہے. تو جو آل ریسپیکٹ, کیا ہم سب یہ سنتے نہیں ہیں ارد گرد سے؟ کتنے کانسیپٹ اسٹرانگ ہیں اس بات کے بارے میں, گناہ گار اور نیک کے بارے میں. ایوری بڈی از ہیونگ دس لینس کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا استغفر اللہ اتنا جھوٹ یہ بندہ بولتا ہے. مجھے آنیسٹلی بتائیں کیا ہم سب جھوٹ نہیں بولتے؟ اور اپنے جھوٹ کی طرف ہم کہتے ہیں مصلحتاً بولا ہے. میں اگر اس پہ جھوٹ نہ بولتی نا, لڑائی ہو جانی سی. کسی کا گھر بچانے کے لیے میں نے جھوٹ بولا ہے, عزت. دیکھیں مجھے بتائیں, اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے اور اگر وہ آپ سے آ کر کہے کہ میرے بچے ویسے بھوکے مر رہے سن, دیٹس وائی میں نے چوری کی ہے, تو ہمارا دیکھنے کا نظریہ بدل نہیں جاتا؟ ہم فوراً سے کہتے ہیں یہ پولیٹیشین کا قصور ہے, بلیم گیم میں جاتے ہیں. یہ ان کا قصور ہے. کہ لوگ اس حد تک یہ بلیم میں, آپ نے سمجھنا ہے کہ وی آر لیونگ ان دا شیم بیسڈ سوسائٹی, کہ آپ فوراً سے ذمہ داری لینے کی بجائے کہہ دیتے ہیں کہ حکومت ہی کچھ نہیں ہے جو لوگوں کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ چوریاں کریں. ایزی, ویری ایزی. انسٹیڈ آف ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی, اٹس مائی ویلیو, اٹس مائی ریسپانسبلٹی کہ چوری ول ناٹ بی مائی چوائس in any circumstances, but I choose that, so it is my responsibility. But I am just freeing myself by saying that حالات خراب تھے, پھر میں کی کرا, مہنگائی اتنی ہو گئی. So it's very easy for us. ٹھیک. سو یہ جو مورالٹی اور ججمنٹل ہونا ہوتا ہے, فوراً سے ہم کسی کے بارے میں فیصلہ سنا دیتے ہیں. کوئی شیئر کرے گا اپنا ججمنٹل ہونا؟ ہم کسی کو دیکھتے ہیں اس کے پہناوے پر, ان آر کلچر کہہ دیتے ہیں بہت نیک ہے, تیار نیک نہیں ہے. کوئی بھی ججمنٹ ہو, کوئی بھی ججمنٹ ہو, تیز ہے, ہوشیار ہے, اسمارٹ ہے, معصوم ہے. یہ جو بات میں کر رہی ہوں یہ ویسے دین تو خالی لوگ نے ہمارے بارے میں ایک ججمنٹ ہوتی ہے شاید, مے بی دس از مائی ازمپشن, ہے نا, تو دین نال کی تعلق ہوئے گا. they are science believer, so they don't believe. جی جاتا ہے. تو یہ مجھے کسی نے لائسنس دیا ہے کہ میں کسی کے بارے میں ججمنٹل ہو جاؤں, لیکن ہم ہوتے ہیں نا, وی آل ڈو. obviously یہ تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو ججمنٹل ہم ہوتے ہیں نا, ایکچولی میں کیا بلاؤں صاحب, آئی ایم جسٹ ہائڈنگ فرام مائی پین بینگ ججمنٹل, کہ میں یہ کہہ دوں میرے والے کسی کا تیار نہ ہوئے. ٹھیک. جب شیم ٹاکسک ہو جاتی ہے, کہ شیم از دا ٹاپک, اور یہ جو طریقہ کار ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ٹاکسک شیم کے کریکٹرسٹکس ہیں. یعنی ایک بندہ جب ٹاکسسٹی میں چلا جائے گا, ان ادر ورڈس شیم لیس ہو جائے گا. وعلیکم السلام. تو اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں, جب میں اس بک کو پڑھ رہی تھی, جس بک کا کنٹینٹ ہم آپ سے ایک دو بکس کا شیئر کر رہے ہیں, تو جب اس کو پڑھنا شروع کیا, ڈاکٹر صاحب سے ہم نے شیئر کیا, میرا دل نہیں چاہا تھا میں دوبارہ اس بک کو پڑھوں. فرسٹ ٹائم, آج سے کوئی میرے خیال میں 6 سال پہلے کی بات ہے جب آئی واز, تو مجھے اٹریکٹ بہت کی یہ بک, لیکن جب اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا تو مشکل لگا اس کو ڈائجسٹ کرنا. بیڈشاہ والی ویری ڈیفیکلٹ, روڈ, یعنی میں نے اس وقت اس کے بارے میں اپنے آپ کو کہا تھا کہ اٹس اے ویری کروول بک. اب وہ کیوں مجھے کروول لگی؟ کیونکہ وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یو آر ان میں سے ہی ایک. تو میں نے بڑی آسانی سے اپنی شیم کو ہائڈ کیا, کیا کہہ کے ویسے بڑی کروول رائٹنگ, کروول ناٹ فار اس. ہاں ویسے بڑی کروول نہیں, وہ کروول کہنا ہی یہ تھا کہ مجھے اندر ہٹ ہو رہی تھی کہ انہی میں سے تمہاری بھی, اور اینڈ وی آل ڈو دیٹ. لیکن جب اس دفعہ پڑھا اس کو, پھر اس کے علاوہ ایک بک پڑھی تھی, اس کے علاوہ ایک بک پڑھی, تو اب میں نے جب دوبارہ اس بک کو پڑھا تو پھر کروول نہیں لگی مجھے, ایمبریس کرنے کو دل چاہا کہ کوئی اتنے یونیک نہیں ہے ہم, وی آل آر ولنریبل.
تو کس بات کا ہمیں اتنا پرائڈ ہونا چاہیے؟ کسی بات کا، کیونکہ ہم اپنی شیم کو ایکسیپٹ کرتے ہیں تو ہم ہیل ہوتے ہیں. سو جب ہم توہین امیز رویہ کسی کے لیے رکھیں، مورالٹی کی پوائنٹس پر کسی کو ججمنٹل ہو جائیں. ایک اور بتا دوں ہمت کر کے طریقہ، کسی کی مدد کرنا بغیر اس کے مدد مانگے، کسی کا سرپرست بن جانا، کسی کی if I'm using the right word دستگیری کرنا بغیر اس کے مانگے، نچھاور کر دینا، ہیلپ اپنی کیپیسٹی سے بڑھ کر کسی کو ہیلپ کرنا. دس از آلسو دا سائن آف ہائڈنگ دا ٹاکسک شیم. وڈ یو بلیو دیٹ؟ ہاؤ؟ چیریٹی چاہے چھپ کے کی جائے یا ویسے کی جائے، آپ انٹینشن دیکھتے ہیں نا. Thought behind that charity. Thought behind the help is more important. دیکھیں سگنل پر ہمیں کہتے ہیں نا کتنی مشکل اور ایموشنل بات وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ میں جس روڈ سے آتی ہوں تو وہاں پر ایک بچہ ہے جو رک کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اسکول دی فیس دینی ہے پلیز، یہ پتہ نہیں پین ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہوتے ہیں وہ لے لیں. اٹریکٹیو، امپریسو، ایموشنلی اینکر کر لینا. ٹھیک؟ تو مجھے بتائیں 10 میں سے کتنے لوگ ان کی مدد کرتے ہوئیں گے؟ ویری معصوم سی شکل، ویری انوسینٹ. 8 9. 9.5 کو. ٹھیک؟ اور اگر اس کی کوئی مدد کرے گا تو کیوں کرے گا بھلا؟ رحم ہوتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا کسی کی مدد اس کے اس رول، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں کسی سے مدد مانگوں اور وہ مجھے مدد دے دے اپنے رحم کی وجہ سے، تو مجھے اس نے کیا سکھایا کہ ادھر بھی پھر مانگ پھر ادھر بھی مانگتے پھر ادھر بھی مانگ. سو کسی کا رحم کی انٹینشن، میری ترس کی انٹینشن اور رحم کی انٹینشن کسی کا بیڑا غرق کر رہی ہے. کسی چھوٹے سے بچے کو یہ سکھا دیا کہ دس از دا وے ٹو فلفل یور ڈیزائرز. نہیں ضرورت، دیکھیں نہیں میں نہیں کہہ رہی کہ مدد نہیں کرنی چاہیے، مدد ضرور کریں لیکن مدد کریں. مدد کریں. وہ جو ایک ایگزامپل ہے نا کہ کسی کو روز مچھلی پکا کے دینا اور کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دینا، کہ جب شیم کی پین بڑھتی ہے تو وہ کن کریکٹرسٹکس سے پھر ہم اپنے طور پر ہیل کرتے ہیں. تو ان میں سے یہ بھی ایک پیٹرن ہے کہ جب ہم کسی کو کسی کے سرپرست بن جائیں، کسی کی دستگیری کریں بغیر اس کے مدد مانگے کے، یا مدد مانگنے پر بھی ہم ضرورت سے زیادہ نہیں. ہمارے جتنے بھی پیشنٹس ہیں جو آل ریسپیکٹ شاخرچ ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہمیں فیملیز ساری فیڈ بیک میں بار بار یہ بات پرائڈ لے کر بتا رہی ہوں، دلدا ویسے بہت اچھا ہے، غریبوں کو میک ڈونلڈ کھلاتا ہے، ایسے ہی ہے نا، اور بہت مدد کرتا ہے لوگوں کی. از اے ویری جینٹل پرسن. کس کی وجہ سے بہت سارے لوگ، یعنی ہاتھ دا بڑا کھلا ہے، دل کا بہت بڑا ہے، بہت بڑا انیبلر ہوتا ہے یا جیسے بھی، لیکن یہ کوالٹی کے طور پر بتایا جاتا ہے نا، پازیٹیو وے میں بتایا جاتا ہے. اس نے دوستوں کو، خود اس کا فون ٹوٹا ہوا ہے، اینڈرائڈ ہے، یہ دوستوں کو لیٹسٹ ورژن آئی فون کا دیتا ہے. یہ کسی کو گفٹ دیتا ہے تو وہ یاد رکھتا ہے کہ اتنا اچھا ہے. اور میں آج آپ کو یہ گڈ نیوز دے رہی ہوں، آئی ڈونٹ نو بیڈ نیوز دے رہی ہوں یا گڈ نیوز دے رہی ہوں، کہ یہ ہماری ایک اندر کی پین ہے جس کو ہیل کرتے ہیں. پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ اندر سے آواز نہیں آ رہی ہوتی کہ تم کوئی اچھے ہو، تو کہتے ہیں آئی فون دے کے پھر کوئی اچھا ہی کہہ دے گا مجھے تو آئی فیل گڈ اباؤٹ اٹ. ٹھیک؟ اچھا، ایک شیم، ٹاکسک شیم کا ایک کریکٹرسٹک یہ بھی ہوتا ہے بہت کیئر ٹیکنگ میں چلے جانا، ایکسٹرا بینگ نائس، نائس لوگوں کے ساتھ ہو جانا اور خود ڈور میٹ بن جانا. آپ کو کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آلویز یو ہیو دس ایجنڈا ان یور مائنڈ،
مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو, اور وہ چاہے وہ لوگ کیوں نہیں ہیں جن سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. نائس ہونا, اب یہ بری بات نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ یہ بری بات ہے. کسی کی مدد کرنا از ناٹ اے بیڈ تھنگ, بٹ پیچھے آپ کا انٹینشن کیا ہے اس کو ایک دفعہ ضرور دیکھیں, ایک دفعہ اس کو کنگال لیں کہ یہ پیچھے انٹینشن کیا ہے. جب آپ کو, میں آپ سب سے ایک سوال کروں اسپیشلی وتھ پیشنٹ, آپ کو پتا ہے آج بہت اچھی بات صاحب نے گروپ میں کی کہ ایک ہمیں بک کا کوئی ریفرنس دے رہے تھے کہ پتا ہے اس بک کے اکارڈنگلی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو پھر جو ہماری یہ چوائسیز ہیں جو ہم بناتے ہیں, اسی طرح کی کوئی بات آپ نے کی تھی. تو جب کسی کو پتا ہو کہ دس از رائٹ اینڈ آئی ریئلی وانٹ آنسر فرام یو, اور دس از رانگ, اور پھر کوئی رانگ کی طرف کیوں جائے گا؟ یس, جو میں اگزامپل دوں گی برا تو نہیں منائیں گے آپ سب؟ جان کی امان پالوں ٹھیک, ڈر بھی لگتا ہے نا اپنے پیشنٹس کو. سو وہ یہ ہے کہ سگریٹ پتہ ہے بری ہے کہ نہیں؟ بری ہے. کتنی دفعہ ہم کاؤنٹ کر کے بتاتے ہیں کہ اٹس ناٹ ہیلدی, ہم چھوڑ دیں, سب کو بتا رہا ہے. سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے انجیریس ٹو ہیلتھ, اٹ کین کاز کینسر, تصویر بھی لگی ہوتی ہے. پتا ہے کہ یہ بری ہے, ریشنلی پتہ ہے. پھر اس چوائس کو کس سے کوئی اپنی لائف میں لے کر آتا ہے؟ جو لاتا ہے, یہ ان سے سوال ہے جو لاتا ہے. اگر آپ نہیں لاتے تو بے شک آنسر مت کریں, اگر لاتے ہیں تو پھر آنسر کریں. ایگزیکٹلی میں وہی پوچھ رہی ہوں کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں بنتی ہے کہ ایک زندگی کو ختم کرنے والی چیز ہے, زندگی کو ختم. آپ اپنے آپ کو, اپنے کلوز ون, اپنے پیرنٹس کو کچھ نہیں کہنے دیتے ہیں. یو لو یور سیلف اینڈ یو چوز دا تھنگ جو کہ یعنی پوری طرح سے برباد کرے گی آپ کی نفسیاتی صحت کو, آپ کی فزیکل ہیلتھ کو, آپ کے تعلقات کو. ٹرسٹ نہیں کرتا ہے کوئی, مجھے نہیں پتا لوگوں کا, لیکن اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہوتا ہے وہ پیرانوئڈ ہو جاتا ہے. بڑا ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے. تو آپ بتائیں کہ کوئی کیوں کرے گا یہ چوز؟ رش دیتی ہے. یعنی یہ ہے وہ جسٹیفیکیشن جو شروع میں مس بات کر رہی تھی. ایک چیز بری ہے, پینفل ہے, اور آپ اس کے لیے اپنے آپ کو کہتے ہو کہ یہ رش دیتی ہے. ریالٹی کی بالٹیاں تو نہیں کہیں سے ملتی. نہیں, دیکھیں 2 + 2 4 کی بات ہے. ایک چیز ہے جو آپ کے برین کی آل ٹوگیدر کیمسٹری کو چینج کر دیتی ہے. آپ نہیں رہتے ہیں, اس سے اگریمنٹ ہے یا ڈس ایگری کرتے ہیں؟ آپ جب سگریٹ پیتے ہیں تو آپ نہیں رہتے. کیا آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ دیٹس ناٹ رائٹ, مجھے کوئی دیکھ لے گا, میری تعلقات کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ویکھدا ہے تے ویکھی جائے, میں آئی کین ناٹ بیئر؟ دیکھیں وہ کوئی پین ہے نا, جو میں پوائنٹ لانا چاہ رہی ہوں, ان کو کوئی ڈسکمفرٹ کرنا مقصد نہیں ہے, اس پوائنٹ پہ لانا چاہ رہی ہوں کہ کوئی نہ کوئی پین تو ہے جس پہ سوچے سمجھے یہ رانگ فیصلہ کر رہا ہے کوئی. اب اس کو سوچے سمجھے کہیں گے. ایک ہے جب ریشنالٹی نہیں انٹیکٹ تھی تو اس کو فیصلہ کیا گیا فار سم ریزنز, لیکن ابھی تو پتہ چل چکا, اور پھر بھی خود سے کوئی ایک جھوٹ بولنا ہے کہ اس میں رش ہے, یہ میں نہیں چھوڑ سکتا, اس سے میرے کوئی مسائل نہیں ہیں, یا ایکس وائی زی جو بھی. لیکن کوئی پین تو ہے, ایز آئی لک اٹ, کوئی نہ کوئی پین تو ہے جو کہ ان ریزالو ہے ابھی بھی. دیر سم تھنگ جو ابھی بھی سگریٹ کا خیال یا استعمال انٹینشنلی کوئی کر رہا ہوتا ہے اور ڈیم کیئر کر دیتا ہے سارے کانسیکوینسز کو. ایگزیکٹلی ہیلپ لیس کی وجہ سے یہ جو جتنے ہم نے پیٹرنز پہلے کیے ہیں, ہیلپ لیس ہے تو کہے گا میرا کسی نے کی بگاڑ لینا, میری مرضی, اٹس مائی لائف, آئی فری ٹو چوز دیٹ. میری ہی ذات, میرے ہی لنگس خراب ہوں گے نا. یو ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ, آئی ایم این ایڈلٹ, آئی کین میک چوائسیز. ایڈلٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا بیڑا غرق کریں اپنے ہاتھوں سے,
تو بہت سارے لوگ شاید اس سے کنیکٹ ڈفرینٹ وے میں کریں, بٹ دس از کمنگ فرام شیم کی پین. شیم کا مینیفیسٹیشن ڈینائل ہے. شیم کی وجہ سے ڈینائل, شیم کی وجہ سے گلٹ, شیم کی وجہ سے اینگر, شیم کی وجہ سے پرفیکشن, شیم کی وجہ سے کو ڈیپینڈنٹ, یو نیم اٹ. وہی تو بات ہم ابھی کر رہے ہیں کہ شیم کی پین کو کور کرنے کے لیے ہم بہت کور اپس دیتے ہیں. ٹھیک, کوئی نہ کوئی پہ پین ہے نا پیچھے, اس سے تو نہیں کوئی ڈینائی کر سکتا. مجھے بہت جینرس ہونا ہے تو دیر از سم تھنگ جو مجھے ہیل کرنا ہے جینرس ہو کر. مجھے بہت برانڈ کانشیس ہونا ہے. میں یہاں سے میں گزروں کسی کے سامنے سے نوٹس کیے بغیر مجھے کوئی اگنور نہ کر سکے مجھے. آپ کو پتہ ہے ایسی ہم بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ ان کو نوٹس کیے بغیر نہیں رہ پاتے. اب وہ کچھ بھی ہو, ان کا ڈفرینٹ وے آف ڈریسنگ ہو, کلر سلیکشن ہو, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. تو اگر ہم اپنی تکلیف کو, اب وہ ڈگریاں ہوں, اب وہ پیسہ ہو, اب وہ بہت پرہیزگار ہونا ہو, ہے وہ کہیں پین جس کو ہم, آپ اور میں کتنے کمفرٹیبل ہے اپنے پین فل چیزوں کو ڈسکس کرنے میں. میں کروں والنٹیئر کسی کو, اگلے دن میرے سیشن سے کسی نے نہیں آنا. اگر میں والنٹیئر کر لوں, مطلب میں کوئی بات پوچھ لوں آپ سے کسی ایک ٹاپک کے بارے میں, کسی کے بارے میں, مشکل ہو جائے گا نا, جس میں شیم ہو. ہم بہت زیادہ ایکسیپٹنس چاہتے ہیں. اب اس میں ہماری ذات آتی ہے بہت آخر میں. ہمیں ایکسیپٹنس کہاں سے چاہیے؟ اپنی سوسائٹی سے, اپنے پیرنٹس سے, اپنے دوستوں سے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو ڈرگز ہوتی ہیں یہ کیوں آ جاتی ہیں کسی کی زندگی میں؟ اتنے ونڈرفل برین, اتنے شاندار دماغ کے ساتھ ہمارے پیشنٹ ہوتے ہیں, تو مجھے بتائیں ڈرگز کی چوائس یہ کیوں کر لیتے ہیں؟ اب یہ جو کیوریوسٹی کا ورڈ بولا ہے کہ ڈرگز کرتا ہے کوئی کیوریوسٹی کی وجہ سے, آپ اس کو تھوڑا اور ایلیبوریٹ کریں گے کیوریوسٹی کس چیز کی؟ سو جب آپ کیوریس ہوتے ہیں تو رسک فیکٹر کہاں پہ جاتا ہے؟ انکریز. آئی ایم آسکنگ, رسک کہاں پہ گیا تھا کوئی دماغ میں؟ کہیں نہ کہیں پہ یہ تھا نا, ایلیویٹڈ ہوں گے, لوگ ایکسیپٹ کریں گے. آپ لوگوں میں سے کئی لوگ دیوداس دیکھی ہوئی تھی, شاہ رخ خان سے امپریس تھے, شاہ رخ خان سے امپریس تھے, شاہ رخ خان سے امپریس تھے. نہیں بہت ہوتے ہیں لے لوگ تو تاڑے کو ہوندے نے, ایکچولی میں ہوتے ہیں. تو شاہ رخ خان ہو, ہمارے پیشنٹ زیادہ تر سنجے دت سے امپریس ہوتے ہیں. میں نے اپنے کیسز میں کچھ دیکھا ہے کہ بہت سارے, السلام علیکم سر, بہت سارے پیشنٹ سنجے دت سے امپریس ہو کر بھی اس فیلڈ میں آتے ہیں. سو دا پوائنٹ آئی ایم جسٹ گیونگ یو کہ یہ ہمارے کریکٹرسٹکس بن جاتے ہیں. سو یہ جو کریکٹرسٹکس ہم نے بتائے اس کو اسیس نہیں کرنا. میں بات یہاں پہ کر رہی تھی اور اس کو ہی ہم آگے لے کے چلیں گے کہ جب کسی کو پین ہے تو وہ رانگ چوائس کرے گا, وہ سگریٹ کو جسٹیفائی سمجھے گا, اور اس کے لیے وہ کسی بھی بات کو, دیکھیں نارملی آپ سے کچھ غلط ہو اور آپ سے کوئی بہت ہی ادب سے بات کرے تو نیکسٹ ٹائم وہ کرے گا کوئی ایسا ایکشن, کیونکہ کیمیکل یوز کرنے کا بلیف ہے وہ بہت, ابھی وہ ہیمر پوری طرح سے نہیں ہوا, ٹوٹا نہیں ہے, رادر ہیمر تو شاید ہو چکا ہوگا. تو وہ جو کیمیکل سے اپنی کسی پین کو ہیل کرنے کی چوائس ابھی بھی اگر کوئی پیشنٹ بناتا ہے, جتنے بھی پیشنٹس جو اس پیراڈائم سے ہیں they can talk about it, I'm just inviting those people, they can talk about it کہ just for the sake of rush آپ ایک سگریٹ پی لیں گے, ساؤنڈ کیسا کرتا, یہ خیال نہیں آتا کہ جب آپ کی مدر کو پتہ چلے گا, اور آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ پینے سے آپ کے اندر بہت چینجز آئے ہیں, آپ نے نوٹس کیے ہیں یہ؟ تو یہ سوال اسی چیز سے بنتے ہیں. آپ کو میں سمجھا شاید نہیں پا رہی, فائدہ کوئی نہیں ہے, بہت سارا ہم نے سنا ہوا ہے یہ ساری باتیں, حالانکہ
اگر آپ ٹرولی سمجھ جائیں دیر از سم تھنگ رانگ اینڈ آئی ہیو ٹو فکس دیٹ, تو آپ سوال کریں, آپ فکر مند ہو جائیں, آپ پوچھیں کہ اس کی کیوریوسٹی ہو جائے کہ کیوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے, میری فیملی اس سے خوش نہیں ہوتی ہے, مجھے کوئی پرماننٹ اس کا حل نہیں ملتا ہے. جتنی دیر تک سگریٹ لائٹ ہے اتنی دیر تک یو آر کیا کہتے ہیں اس کو, ایک فیک سی انجوائمنٹ ہے جو آپ پرسیو کرتے ہیں. اٹس اے illusion. illusion سمجھتے ہیں, illusion ہے, ایکچولی میں ایسا نہیں ہو رہا, یو فیل دیٹ. ریالٹی یہ ہے کہ مصیبت ہے, 10 لوگوں کی آنکھوں کے اندر سوال آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. پھر آپ ایسی پھر شیم بیسڈ کریکٹرسٹک کو اپناتے ہیں. میں نے سگریٹ نہیں, میں سگریٹ چھوڑنے کے لیے ولنگ ویز میں نہیں آیا تھا, آپ کیا میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں, چوکی دار بن گئی ہیں میری. میں اگر آپ اتنی اسٹرکٹنیس کریں گی تو میں چرس بھی پیوں گا, میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا, میں تو رہنا ہی نہیں چاہتا آپ کے ساتھ. تو یہ ساری خوبصورت آئیڈیاز کہاں سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو میں آپ کو بتا دوں, سگریٹ کے خیال سے. سو پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی پین تو ہے جس کو ابھی بھی ہیل ہونے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کون سی ہے, ڈھونڈی ہے کبھی وہ پین؟ سب سے پہلے ہم ایکسیپٹ کریں گے خود کو دا وے وی آر. یہ ہے فرسٹ اسٹیپ آف ہیلنگ فار ایوری ون, فار می, فار یو, فار پیشنٹ. بیکاز ہم الگ نہیں ہیں, وی آل آر یعنی آن دا ٹریک. ابھی کچھ ٹریک پہ نہیں ہے تو کچھ ٹریک پہ ہیں, کچھ ہرڈلز آتی ہیں, کچھ ہمارا سسٹم, فیملی, سوسائٹی سسٹم ایسا ہے کہ کچھ حدیں مقرر ہو جاتی ہیں. ٹھیک, اگر فار ایگزامپل میں ہیلنگ ٹریک پہ بھی ہوں تو فار مائی فیملی, فار مائی کلچر, فار مائی سوسائٹی بہت ساری چیزیں مجھے وہ شاید ہنڈرنسز پیدا کریں. بٹ دا فرسٹ تھنگ وی ہیو ٹو ڈو, accept yourself the way you are. We don't have to give the justification. ڈاکٹر صاحب نے آپ سے پچھلے دنوں بات کی کانشیس اور انکانشیس کی فائر وال کی. جو فائر وال ہے نا اس کو جتنا ختم کر سکیں, بالکل ختم نہیں کرنا, کیونکہ بالکل ختم ہوگا تو پتہ ہے کیا ہوگا, اگر ہمارے انکانشیس اگر ہمارے انکانشیس کی جو اور کانشیس کی وال ہے یہ ختم ہو جائے, یعنی جو ہمارے بیک گراؤنڈ میں ہے, جو ہماری اویئرنیس میں نہیں ہے, بہت ساری چیزیں اگر وہ ہماری اویئرنیس میں آ جائیں تو کیا ہو پتہ ہے آپ کو, وی کین ناٹ سروائیو, ڈیزاسٹر. ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اتنی سم ٹائم ہماری ریالٹیز اتنی زیادہ ہارش ہوتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ بہت خوبصورت نظام بنایا کہ آپ کو جو بھی چیز پین دے گی تو وہ انکانشیس جو ہے وہ آپ کو فلٹر کر کے آگے پہنچائے گا. دس از دا پیٹرن آف, کسی کو ٹارگٹ نہیں کر رہی, ویسے بتا رہی ہوں کہ دس از دا پیٹرن آف شیم لیسنیس اینڈ ٹاکسک شیم کا, کہ جو میں کہہ رہا ہوں, جو میرا حساب کتاب ہے وہی ٹھیک ہے. جس میں ہم نے بات کی کنٹرولنگ کی, جس میں ہم نے بات کی اینگر کی, پاور کی, پرفیکشن کی, شاخر چونے کی, نوازنے کی, حسد رکھنے کی, توہین کرنے کی, مورل ججمنٹل ہونے کی, مورالٹیز کو اپ کر کے گناہگار اور خود نیک ہونے کا لیول. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہیں نہ کہیں پر وی آر یوزنگ اٹ جسٹ ٹو ہائڈنگ آور سیلف اور آر پین رادر. جو شیم کی پین ہے, اور شیم کی پین کیا ہے, یو آر ناٹ وردی. شیم کی پین یہ ہے کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اب اس کو جس طرح سے بھی ہمارے اندر آ گئی, لایا گیا, تو پھر ہم رائٹ وے میں تو نہیں اس کو کریں گے, تو رانگ وے پھر یہ چلتے ہیں. میٹر تو ڈیفینیٹلی کرتا ہے, لیکن فزیبلٹی یہ تو پھر شیم کو کور اپ ہے نا. یہ تو اف یو آر ڈیمانڈنگ اینڈ بلیمنگ تو یہ تو کور اپ ہوگا, ہیلنگ نہیں ہوگی. ہیلنگ میں تو پہلے کہیں اور سے پہلا اسٹیپ ہوگا نا. ہیلنگ تو میں نے کرنی ہے نا میری, تو میں تو نہیں کہوں گی کہ یہ ڈیزائرڈ انوائرمنٹ کرے میرے لیے اور میں پھر آئی ول بی ریڈی فار دا ہیلنگ.
یعنی اگر میں آپ سے بات کروں تو آئی ول ناٹ سے ٹو یو کہ جی آپ اپنی امی کو کہیں کہ میرے لیے, اور نہ میں ان سے کہوں گی کہ جی آپ ذرا ترلے کر لیں کہ فیوریبل انوائرمنٹ بنائیں. دس از سم تھنگ وہ جو ہم برج کریں گے. لیکن اف شی از ورکنگ آن ہر سیلف اینڈ یو آر ورکنگ آن یور سیلف, سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس پرٹیکولر تھنگ, دس از مائی ریسپانسبلٹی ٹو کمنگ آؤٹ. اگر وہ مجھے کہہ رہی ہیں کہ تمہاری وجہ, تم ایسے تم ویسے, تو ہاؤ ول آئی ٹیک اٹ؟ کیا میں اس کو ٹریگرنگ فیکٹر بنا لوں اور ایک ڈیفینس اور اوفینس کو آن کر لوں؟ دس از دا شیم پیٹرن. کہ یا تو میں اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دوں گی, جی یہ میں نے آپ کی وجہ سے کیا ہے. بہت دفعہ پیشنٹس ہمیں کہتے ہیں کہ جو سگریٹ اور یہ ہم چوری چھپے کرتے ہیں نا, یہ کنٹرولنگ بہت ہے ان کا, انہوں نے تو کسی حال میں خوش نہیں ہونا, یہ تو چوکی دارہ اتنا پکا کرتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہی کرنا ہے, کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن تو ہم دیں گے. سو یہ جو ڈیفینس کو آن کرنا ہے, دس از ناٹ دا ہیلدی پیٹرن. اگر میں نے غلطی کی ہے, اس کی ریزن کوئی بھی ہو, اس غلطی کو ایکسیپٹ کرنا از دا فرسٹ اسٹیپ. وہ جو آپ چوائس کرتے ہو نا کہ چپ کر جانا, اب وہ جو جب چپ کرتے ہو تو پھر اندر ہی اندر پکتے ہو, پھر وہ کسی ٹائم پہ بھی باہر آئے گا. تو اس بوائلنگ پوائنٹ تک اپنے آپ کو نہ جانے دینا, اور جہاں سے بات شروع آپ کو لگتا ہے کہ دیر از ڈس ایگریمنٹ, تو اس ڈس ایگریمنٹ پر اچھی اسٹیٹ میں بات ہو, گڈ انٹینشنس کے ساتھ, جیتنا مقصد نہ ہو, ہرانا مقصد نہ ہو, کسی اینڈ پہ سلیوشن یہ بتانا ایک دوسرے کو کہ واٹ از دا پرابلم وہ بھی بتائیں, لیکن واٹ از دا سلوشن اس پہ بات زیادہ بہتر رہے گی.